بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ 39 سے شروع کرتے ہیں۔ جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے کہ وہ بھی لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے اور خدا ان کی مدد کرے گا۔ وہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے۔ ہاں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، اور اگر خدا لوگوں کو ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو صومعے اور گرجے اور عبادت خانے اور مسجدیں جس میں خدا کا بہت سا ذکر کیا جاتا ہے ویران ہو چکی ہوتی۔ اور جو شخص خدا کی مدد کرتا ہے خدا اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک خدا توانا اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دے دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود بھی جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط بھی، مدین کے رہنے والے بھی، اور موسیٰ بھی تو جھٹلائے جا چکے ہیں۔ لیکن میں کافروں کو مہلت دیتا رہا پھر ان کو پکڑ لیا، تو دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا کہ وہ نافرمان تھی، سو وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ اس سے کچھ سمجھ سکتے، اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، مگر دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ جب تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور خدا اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اور بہت سی بستیاں ہیں کہ میں ان کو مہلت دیتا رہا اور وہ نافرمان تھی، اور میں نے ان کو پکڑ لیا، اور میرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگو، میں تم کو کھلا نصیحت کرنے والا ہوں، تو جو لوگ ایمان لائے اور کام نیک کیے ان کے لیے بخشش اور آبرو کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں میں اپنے زوم باطل میں ہمیں عاجز کر کے صحیح کی وہ اہل دوزخ ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے
کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا، رسول اور نبی نہیں بھیجا، مگر ان کا یہ حال تھا کہ جب کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان ان کی آرزوؤں میں وسوسہ ڈالتا تھا۔ تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔ غرض سے یہ ہے کہ جو شیطان ڈالتا ہے اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، ذریعہ آزمائش بنائے۔ بے شک ظالم پرلے درجے کی مخالفت میں ہے۔ اور یہ بھی عرض ہے کہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل خدا کے آگے عاجزی کریں۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں خدا ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرے۔ اور کافر لوگ ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے کہ یہاں تک کہ قیامت ان پر ناگہاں آ جائے یا ایک نامبارک دن کا عذاب ان پر واقع ہو، جس روز بادشاہی خدا ہی کی ہوگی، وہ ان میں فیصلہ کرے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہوئے، جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کی پھر مارے گئے اور مر گئے، ان کو خدا اچھی روزی دے گا، اور بے شک خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسے مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور خدا تو جاننے والا بردبار ہے۔ یہ بات خدا کے ہاں ٹھہر چکی ہے، اور جو شخص کسی کو اتنی ہی ایذا دے جتنی ایذا اس کو دی گئی، پھر اس شخص پر زیادتی کی جائے تو خدا اس کی مدد کرے گا۔ بے شک خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور خدا تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ خدا ہی برحق ہے، اور جس چیز کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ خدا رفیع الشان اور بڑا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ خدا آسمان سے مہ برساتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ بے شک خدا باریک بین اور خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور بے شک خدا بے نیاز ہے، قابل ستائش ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے
کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں خدا نے تمہارے زیر فرمان کر رکھی ہے، اور کشتیاں جو اسی کے حکم سے دریا میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے رہتا ہے کہ زمین پر گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک خدا لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہی تو ہے جس نے تم کو حیات بخشی، جس نے تم کو حیات بخشی، پھر تم کو مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ بھی کرے گا۔ اور انسان تو بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر ایک امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں، اور تم اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے راستے پر ہو۔ اگر یہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ جو عمل تم کرتے ہو خدا ان سے خوب واقف ہے۔ جن باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو خدا تم میں قیامت کے روز ان کا فیصلہ کر دے گا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے خدا ان کو جانتا ہے؟ یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بے شک یہ سب خدا کو آسان ہے، اور خدا کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اس نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے۔ ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ جاتی ہے، اور تم ان کے چہروں پہ صاف طور پر ناخوشی دیکھتے ہو۔ قریب ہوتے ہیں کہ جو لوگ جن کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے ان پر حملہ کر دیں، ان پر حملہ کر دیں۔ کہہ دو کہ میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتاؤں، دوزخ کی آگ ہے جس کا خدا نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو، کہ جن لوگوں کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب مجتمع ہو جائیں۔ اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے تو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ طالب اور مطلوب گئے گزرے ہیں، ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ کچھ شک نہیں کہ یہ خدا زبردست اور غالب ہے۔ خدا فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک خدا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع خدا کی طرف ہے۔ مومنو، رکوع کرتے رہو اور سجدے کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو، اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔
یہاں پہ سجدہ کرنا ضروری ہے. اور خدا میں جہاد کرو، اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تم پر دین میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا ہے. اسی نے پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی، تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں شاہد رہیں اور تم لوگوں کے مقابلے میں شاہد ہو. نماز پڑھو اور زکوٰۃ، اور خدا کو پکڑے رہو. وہی تمہارا دوست ہے، اور خوب دوست اور خوب مددگار ہے. یہاں پر سورہ حج ختم ہوتا ہے، آیت 78 پہ ختم ہو رہا ہے. کل ہم سورہ مومنون شروع کریں گے انشاءاللہ.